تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ یہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر رب کا خاص فضل اور کرم ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کا فضل اور کرم ہو، آپ کے شامل حال ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ ہمارا کوئی مسئلہ، کوئی کام اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ رب سے رب کا فضل اور کرم چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی سی دعا کو اپنا ورد زبان بنا لیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار تشریف فرما تھے تو ایک بدو صحابی آئے، یعنی وہ صحابی آئے جو دیہات سے تھے اور بیچارے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ تو آ کے انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا حساب کتاب قیامت کے دن اللہ رب العزت لے گا۔ تو وہ جب انہوں نے اللہ کا نام سنا تو وہ جھومنا شروع ہو گئے اور کہا پھر تو کام بن گیا، پھر تو کام بن گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا کام بن گیا تمہارا؟ فرمایا کہ جب وہ اتنا کریم ہے اور اتنے فضل والا ہے تو جو کریم ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑتا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب نہیں لیتا، بس اس کا فضل اور کرم جو ہوتا ہے اس کے حساب کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ کریم ہے، فضل والا ہے، تو بس میں اس سے یہی امید رکھتا ہوں کہ پھر تو کام بن گیا، پھر تو اس کا کرم ہو گیا، اس کا فضل ہو گیا، پھر مجھے کسی بات کی ضرورت اور ٹینشن نہیں ہے، پھر وہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ سخی ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے۔ تو جو بہت بڑا کریم ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں پکڑتا، وہ اپنے کرم کے ساتھ ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کو صحیح پہچانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو میرے بھائیو، ہمارا زندگی کا جو بھی کام ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی ضرورت ہے، یہ میرے رب کے فضل اور کرم کے بغیر واللہ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان قیامت کے دن یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا، نہ دنیا میں کر سکتا ہے کہ میرا فلاں عمل ہے، اس کی وجہ سے میرا بیڑا پار ہوگا۔ پتہ نہیں اس میں اخلاص ہے کہ نہیں، ریاکاری ہے، ہماری نمازیں قبول ہے کہ نہیں، ہمارے حج قبول ہے کہ نہیں، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، ہمارے نوافل، ہماری تلاوتیں، ہمارا ذکر اذکار، ہمارا صدقہ خیرات، ہمارا کوئی بھی نیک عمل ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں، لیکن اگر اس کا فضل اور کرم ہو گیا تو ہمارا سارا کام بن گیا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی وہ شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اس کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب پہاڑوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ اگر اس کا فضل اور کرم ہو گیا تو اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا، اس کے فضل اور کرم کے بغیر دنیا میں بھی کوئی نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے، روزمرہ کے معمولات کے لیے رب کا فضل اور کرم شامل حال ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کے ساتھ اس کا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے، ان کے شامل حال ہوتا ہے، ان کی دنیا کی زندگی بھی مزیدار ہے، خوشگوار ہے، حیاتن طیبہ ہے، پاکیزہ زندگی ہے۔ رب نے ان کو دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرمایا، جیب میں پیسے ہیں تو پھر بھی سکون، نہیں ہے تو پھر بھی سکون، بہت مال و دولت ہے تو پھر بھی سکون ہے، نہیں مال و دولت پھر بھی سکون ہے، اگر دنیا کی نعمتیں ہیں تو پھر بھی سکون ہے، نہیں ہے تو پھر بھی سکون ہے۔ یہ اس کا خاص فضل اور کرم ہے۔ تو اپنے رب سے اس کا فضل اور کرم مانگے، اور یہ چھوٹی سی مبارک دعا ہے، اس کو ہر نماز کے بعد 1 بار یا 3 بار ضرور پڑھیں۔ صرف پڑھیں نہیں، دعا کریں۔ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے۔ دل سے نکالیں دعا، اور اس کے الفاظ اور معنی پر غور کر کے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ جس کو رب کی رحمت مل گئی، رب کا فضل مل گیا، اسے اور کیا چاہیے؟ اس کے رحمت سے دنیا آخرت کے سارے کام بن گئے، اس کے فضل سے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ وہ نوازتا چلا جاتا ہے، نعمتیں عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ جس کو اپنا فضل دے دے، جس پہ رحمت کی نظر کر دے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، اس کا کوئی کام باقی نہیں رہتا، اس کی کوئی حاجت ایسی نہیں رہتی کہ جو پوری نہ ہو۔ تو رب سے اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو دعا میں یاد رکھیں۔
اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنا خاص فضل اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔